الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد، اصول عقائد پر ہمارا سبق تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، اور اصول عقائد میں آج ہماری گفتگو ہوگی کفر کے بیان پر، یعنی کفر کا معنی کیا ہے، پھر کفر کی اقسام کیا ہیں، پھر اسباب کفر کیا ہیں، پھر موانع کفر کیا ہیں. ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور ممکن ہے صرف کفر کے عنوان پر گفتگو میں ہمارے 2 یا 3 سبق ہو جائیں. بہرحال تسلسل کے ساتھ بات جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز. کفر کا لغوی معنی. علامہ محمد عبدالرؤف بن تاج العارفین المناوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1031 ہجری التعاریف میں فرماتے ہیں کہ ایک لغوی معنی الکفر تغطیۃ ما حقہ الاظہار، جس چیز کو ظاہر کرنا چاہیے اس کو چھپا لینا، یہ لغت میں کفر کہلاتا ہے. لیکن اصطلاح شریعت میں کفر کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ فات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں الکفر عدم الایمان عما من شأنہ، جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان کا انکار کر دینا، اس کا نام کفر ہے. اس پر تفصیل کے ساتھ آگے بات آئی. مثلا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دینا یہ کفر ہے. احکام شریعت کے ساتھ استہزاء کرنا یہ کفر ہے. شریعت کی حلال کردہ چیز کو حرام کہنا، حرام کردہ چیز کو حلال کہنا یہ کفر ہے. احکام شریعت کو حقیر سمجھنا یہ کفر ہے. یا عقائد میں تعویل باطل کرنا، شریعت میں باطل تعویل کرنا یہ کفر ہے. اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے. کفر کی اقسام. کفر کی 11 اقسام ہیں. نمبر 1، کفر انکار، اسلام کو ظاہراً اور باطناً نہ ماننا، یعنی دل سے بھی قبول نہ کرنا اور اپنی زبان سے بھی اس کا اقرار نہ کرنا، یہ کفر انکار ہے. اس کی مثال جیسے دنیا بھر میں عام کفار ہیں، وہ دل سے بھی اسلام کو قبول نہیں کرتے اور زبان سے بھی اقرار نہیں کرتے. نمبر 2، کفر نفاق، زبان سے اسلام کا اظہار کرنا مگر دل سے انکار کرنا، یعنی دل سے اسلام کو، ایمان کو قبول نہ کیا جائے اور زبان سے کہا جائے کہ میں قبول کرتا ہوں، یہ نفاق ہے. اس کی مثال عبداللہ بن ابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کہ رئیس المنافقین تھا، عبداللہ بن ابی. نفاق کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 نفاق اعتقادی اور نمبر 2 نفاق عملی. نفاق اعتقادی کا معنی کہ انسان کے دل میں کفر ہو لیکن اپنی زبان سے اسلام کا اظہار کرے. میں نے اس کی مثال دی ہے جس طرح عبداللہ بن ابی ابن سلول. اور کفر کی یہ قسم جو ہے نفاق اعتقادی، یہ تمام اقسام سے اخروی عذاب کے اعتبار سے بدتر ہے. اخروی عذاب کے اعتبار سے بدتر ہے. قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 145 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ جہنم کے جو طبقات ہیں ان میں سب سے نچلا طبقہ ان منافقین کے لیے ہوگا. نمبر 2 نفاق عملی. نفاق عملی کا معنی یہ کہ انسان کے دل میں بھی ایمان ہے، انسان اپنی زبان سے بھی ایمان کا اظہار کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، دل سے قبول بھی کرتا ہے، تسلیم بھی کرتا ہے، لیکن بعض کام ایسے کرتا ہے کہ جو منافقین کی عادات ہے اور منافقین کی علامات ہیں. مثلا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا. قرآن مجید اور احادیث میں منافقین کی چند ایک علامات بیان کی گئی ہیں. میں وہ علامات آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں. سورۃ النساء آیت نمبر 142 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافقین کی علامت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو منافقین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ منافق وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، فرمایا منافق نماز پڑھتا ہے
لیکن سستی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ یراؤن الناس، ریاکاری کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں یہ نہیں کہا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب الایمان باب علامت المنافق میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاثن، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب الایمان باب علامت المنافق میں ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 علامات وہ ہیں کہ جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ خالص اور پکا منافق ہے۔ ومن کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق، اور جس شخص میں چاروں نہ پائی جائے، ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر نفاق ہے لیکن کم ہے۔ اذا تمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ فاذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا عاہد غدر، اگر معاہدہ کرے تو اس کے معاہدے کو توڑ دیتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے۔ واذا خاصم فجر، اور جب بحث و تکرار کرے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ منافقین کی میں نے آپ کی خدمت میں چند ایک علامات بیان کی ہیں جو مختلف احادیث کے اندر آئی ہیں۔ یہاں ایک بات یہ سمجھیں کہ منافقین کی چند ایک علامتیں احادیث کے اندر آئی ہیں، اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ علامات جو بیان کی گئی ہیں یا ان جیسی دیگر احادیث جس میں علامات نفاق کو بیان کیا گیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب کسی میں یہ علامت دیکھیں تو اس پر نفاق کا فتویٰ لگائیں۔ اس کا معنی یہ جب اپنے اندر غور کریں کہ کہیں یہ علامت میرے اندر موجود تو نہیں ہے۔ تو علامات نفاق جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جس میں یہ علامت دیکھ اس پر منافق کا فتویٰ لگائیں، بلکہ مطلب ہے کہ اپنے اندر غور کریں کہ میرے اندر یہ علامت موجود تو نہیں، اگر موجود ہے تو اس کو دور کریں۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ یہاں اقسام کفر بیان کی جا رہی ہیں، تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ نفاق اعتقادی تو کفر ہے لیکن نفاق عملی تو کفر نہیں ہے، تو یہ نفاق عملی نفاق کی قسم کیسے بن گئی؟ بات ذہن نشین فرما لیں، نفاق عملی اگرچہ حقیقتاً یہ نفاق کی قسم نہیں ہے، اس لیے کہ نفاق سے مراد یہاں پہ نفاق اعتقادی ہے، لیکن یہ نفاق عملی کو نفاق کی قسم ایسے ہی شمار کیا گیا ہے کہ جس طرح حدیث موضوع کو حدیث کی قسم بتایا جاتا ہے کہ حدیث کی ایک قسم صحیح ہے، ایک قسم حدیث ضعیف ہے اور ایک قسم حدیث موضوع ہے، تو وہاں حدیث کے موضوع ہونے کا معنی یہ نہیں کہ یہ حدیث ہے، مقصد یہ کہ ایک شخص من گھڑت بات کو حدیث کہہ کر پیش کر رہا ہوتا ہے تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ حدیث نہیں، بے من گھڑت حدیث ہے۔ اسی طرح تعویل باطل کو تعویل کہہ دیا جاتا ہے، یعنی تعویل باطل کا معنی یہ ہے ایک شخص قرآن کا غلط معنی بیان کرتا ہے اور اس غلط معنی کو وہ صحیح تعویل کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں غلط معنی وہ تعویل ہے جو کہ باطل ہے۔ تو جس طرح تعویل باطل کو تعویل کی قسم کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، حدیث موضوع کو حدیث کی قسم کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح نفاق عملی کو بھی نفاق کی قسم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، کفر ارتداد، یعنی اپنی مرضی اور رضامندی سے اسلام قبول کرنا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام سے پھر جانا اپنی رضامندی سے، یہ ہے کفر ارتداد۔ اس کی مثال جیسے عبداللہ بن نواحہ کا کفر۔ یہ عبداللہ بن نواحہ کون تھا؟ مسیلمہ کذاب ملعون نے جب دعوی نبوت کیا تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قاصد بھیجے ان میں سے ایک عبداللہ بن نواحہ تھا اور ایک ابن اسال تھا۔
سن 11 ہجری میں جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا، مسیلمہ کذاب قتل ہو گیا اور اس کے بہت سارے ساتھی جہنم واصل ہو گئے، تو ان میں کچھ بچ بھی گئے تھے، جو بچے ان میں عبداللہ بن نواحہ بھی تھا۔ اس نے خیر اسلام قبول کر لیا اور بعد میں پھر یہ مرتد دوبارہ ہو گیا۔ اس ارتداد کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کروا دیا تھا، جس کا تفصیلی واقعہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم النشاپوری رحمہ اللہ وفات 405 ہجری المستدرک علی الصحیحین ذکر مسیلمۃ الکذاب وادعاء النبوہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی اپنے والد عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیٹے تھے عبد الرحمن، ان کے بیٹے پھر آگے قاسم ہے۔ تو یہ عبد الرحمن بن مسعودی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا یا ابا عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، ان ہاہنا قوما یقرؤون من قراءۃ مسیلمہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ قرآن پڑھتے ہیں جو ان کو مسیلمہ نے قرآن بنا کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ فرمانے کہ اکتاب غیر کتاب اللہ رسول غیر رسول اللہ بعد فشو الاسلام، اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کی نبوت کو مانا جا سکتا ہے۔ فردہ فجاء الیہ بعد، آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر شخص آیا اور اس نے کہا عبداللہ والذی لا الہ غیر انہم فی الدار لیقرؤون علی قراءۃ مسیلمہ، خدا کی قسم یہ لوگ فلاں گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور جو مسیلمہ نے ان کو قرآن بنا کے دیا وہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ مَعَهُمْ لَمُصْحَفًا فِيهِ قِرَاءَةُ مُسَيْلَمَةَ وَذَلِكَ فِي زَمَانِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال عبد اللہ لقرظۃ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرظہ کو فرمایا، وہ کون تھے؟ جو گھڑ سوار تھے، فرمایا انطلق حتیٰ تحیط بالدار، جاؤ فلاں گھر کا احاطہ کرو، گھر کا محاصرہ کرو، فتأخذ من فیہا، جو اس کے اندر موجود ہے ان کو پکڑو۔ ففعل، انہیں پکڑا، فآتاہ بثمانین رجلا، 80 آدمیوں کو لے کر آئے۔ فقال عبداللہ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا ویحکم اکتاب غیر کتاب اللہ رسول غیر رسول اللہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کے بعد بھی کوئی کتاب پڑھتے ہو؟ قرآن کے بعد بھی کوئی قرآن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی رسول ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نتوب الی اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں۔ فإنا قد ظلمنا، ہم نے ظلم کیا ہے۔ فترکہم عبد اللہ لم یقاتلہم وسیرہم الی الشام، آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کو ملک شام کی طرف جلا وطن کر دیا، بھجوا دیا۔ غیر رئیسہم ابن النواح، عبداللہ بن نواح ان کا رئیس تھا، ابا ان یتوب، اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرظہ کو فرمایا اذهب فاضرب عنقہ، اس کی گردن اڑا دو، وطرح رأسہ فی حجر امی، اور اس کا سر اس کی ماں کی گود میں ڈال دو۔ فإنی اراہا قد علمت فعلہ، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں کو اس کی کرتوت کا پتہ ہے، اس کی گردن اڑا دی گئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان فرمایا عبداللہ بن نواح یہ وہ شخص ہے، یہ اور ابن اسال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسیلمہ کذاب کے قاصد بن کر آئے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس عبداللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس بدبخت نے کہا تشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، اے محمد آپ کہتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کے رسول ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لولا انک رسول لقتلتک، اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تو سفیر نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ کہتے ہیں فجرت السنہ یومئذ اللہ یقتل رسول، اس دن سے یہ طریقہ چل پڑا کہ کسی کے سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، کسی کے سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ خیر میں نے بتانا یہ تھا کہ میں نے تفصیلی واقعہ بیان کیا آپ کی خدمت میں، عبداللہ بن نواح کا جو مرتد ہوا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن کو اڑا دیا۔ نمبر 4 کفر شرک، اللہ کو مان کر اس کی ذات یا مخصوص صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کیا جائے، جیسے مشرکین مکہ۔
نمبر 5 کفر کتابی، پہلی کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قرآن کریم کا انکار کرنا۔ سارے لفظ یاد رکھ لیں، پہلی آسمانی کتاب کو مانتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قرآن کریم کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے، اور اس کو کفر کتابی کہتے ہیں، جیسے اس کی واضح مثال یہود ہیں اور نصارہ ہیں۔ نمبر 6 کفر دہری، عالم کو قدیم مان کر حوادثات کو زمانہ کی طرف منسوب کرنا۔ کیا معنی؟ یعنی یہ جو زمانہ ہے، یہ جہان ہے، یہ مانا جائے قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے، اور دنیا میں جو کام بھی ہوتا ہے یہ اللہ نہیں کرتے، زمانہ کرتا ہے، زمانہ کرتا ہے۔ جیسے فرقہ دہریہ، یہ دہری و فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ دہر یعنی زمانہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ یہاں ایک بات میں وضاحت کر دوں، آج کل ہمارے ہاں معاشرے بساقت کہہ دیا جاتا ہے یہ وقت فیصلہ کرے گا کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، وقت حالات کو بدلتا رہتا ہے، وقت یوں کر دے گا۔ یہ کفر نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے عرف ہے جس میں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں، وقت فیصلہ بنے گا، کہتے ہیں نا آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ آنے والے وقت فیصلہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں فیصلہ ہو جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس لیے کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 7 کفر معطلی، وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنا، جیسے فرقہ معطلہ۔ نمبر 8 کفر زندقہ، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان کا دعویٰ کر کے ضروریات دین کا صراحتاً انکار کرنا، مثلا انسان خود کو مسلمان بھی کہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول بلا فصل بھی نہ مانے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے ضروریات دین کا انکار کرنا۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 2 ایسی تعویل کرنا جو امت کے متواتر عقیدہ کے منافی ہو، یعنی انسان ایمان کا دعویٰ بھی کرے لیکن شریعت کے کسی قطعی عقیدہ میں ایسی تعویل کرے جو امت کے عقیدہ متواترہ کے خلاف ہو۔ جس طرح کوئی شخص خود کو مسلمان بھی کہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانے، لیکن تعویل کرے ختم نبوت میں ذلی اور بروزی کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی بروزی نبی ہے۔ بروزی کا معنی ہے بارزا یبرز بروزن، یہ بروزی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی جگہ پر ظاہر ہونا، یعنی مرزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ جگہ پر ظاہر ہوا ہے، یا ذلی کہ اصل نبی وہ ہیں اور یہ ان کا عکس ہے اور یہ ان کی طرح نبی ہے علیہ باللہ۔ تو یہ تعویل کرنا کہ ہم مرزے کو نبی، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں اور مرزے کو نبی اس معنی مانتے ہیں کہ حضور کی جگہ پر آخری وہی ہے علیہ باللہ، یہ ان کا عکس ہے، یہ ان کا سایہ ہے، تو ایسی تعویل جو قطعی عقیدہ کے خلاف ہو یہ بھی زندقہ ہے۔ نمبر 9 کفر جحود، دل سے ایمان کی حقانیت کو سمجھنا لیکن زبان سے اعتراف نہ کرنا۔ قرآن کریم کے اندر ہے نا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، دل مانتا ہے کہ قرآن ٹھیک ہے، دل کہتا ہے لیکن زبان سے اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کفر جحود۔ جیسے ابلیس، اس کو سارا پتہ ہے لیکن پھر بھی انکار کرتا ہے۔ نمبر 10 کفر عناد، دل سے حق سمجھنا، زبان سے اقرار بھی کرنا لیکن اس کو قبول نہ کرنا اور اختیار نہ کرنا۔ جس طرح ابو طالب، ان کا دل بھی مانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور وہ کہتے بھی تھے محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اختیار نہیں کرتے تھے کہ آپ کا کلمہ پڑھ لیتے اور آپ کی شریعت کو مان لیتے، ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ ہے کفر عناد۔ نمبر 11 کفر مفادی، کفر مفادی کسی دنیاوی مفاد اور کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے اپنے آپ کو کافر کہنا یا اپنے آپ کو کافر لکھنا۔ مثال کے طور پہ جیسے آج کے دور میں بعض لوگ کسی کافر ملک کا ویزا لینے کے لیے خود کو کافر لکھ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے
خود کو قادیانی لکھ دیتے ہیں، بعض عیسائی لکھ دیتے ہیں، پوچھو کہتا نہیں میں مسلمان ہوں، میرے دل میں ایمان ہے، بس میں نے ویزا لینے کے لیے، میں نے نیشنلٹی لینے کے لیے میں نے یہ لکھ دیا تھا، تو یہ بھی کفر ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک سوال اور اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ کفر مفادی یعنی کسی ملک کا ویزا یا کسی غرض کی خاطر خود کو کافر کہنا یا لکھنا اور دل میں وہ کفر نہ ہو، یہ کیسے کفر ہو سکتا ہے؟ بس اوقات ایک انسان مضطر ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، حالت اضطرار کی وجہ سے اس کی زبان میں دل میں ایمان ہوتا ہے لیکن زبان سے کفر کا اظہار کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ مومن ہے۔ یعنی کسی شخص کو جان کا خطرہ ہو، کسی شخص کو عضو کے کٹ جانے کا خطرہ ہو، وہ زبان سے کفر کا اقرار کر لے تو آپ کہتے ہیں یہ مومن ہے۔ تو جس طرح اس کے دل میں ایمان ہے اور اس نے مجبوری کی وجہ سے کفر قبول کیا ہے، تو یہ جو کفر مفادی والا ہے وہ بھی ضرورت کی وجہ سے کہہ رہا ہے، ورنہ وہ تو کہہ رہا ہے میرے دل میں ایمان ہے، پھر اس کو کافر کیسے کہیں گے؟ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما دیں، دو لفظ ذہن نشین فرما لیں، ایک ہے جلب منفعت اور ایک ہے دفع مضرت۔ جلب منفعت کا معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، اور دفع مضرت کا معنی ہوتا ہے نقصان سے بچنا۔ دل میں ایمان رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہنا جلب منفعت کی وجہ سے فوائد دنیاوی حاصل کرنے کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن دل میں ایمان رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہہ دینا دفع مضرت یعنی نقصان کے بچنے کی وجہ سے اس کی شریعت نے گنجائش دی ہے، لیکن نقصان ہو جس کو شریعت نقصان کہے۔ مثلا اگر کسی کہا جائے بھی تم کل کفر قبول کرو ورنہ تمہیں مار دیں گے، اب گنجائش ہے۔ تم کلمہ کفر پڑھو ورنہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، اب گنجائش ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ فائدہ دنیاوی حاصل کرنے کے لیے دل میں ایمان ہوتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن نقصان دنیاوی سے بچنے کے لیے، اور نقصان دنیاوی سے مراد ہے جب جان یا عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اس وقت زبان سے کلمہ کفر کہنا اس کی گنجائش موجود ہے، جبکہ دل میں ایمان موجود ہو۔ قرآن کہتا ہے وَقَلْبُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ یہاں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور میں نے بتایا کہ کفر کی 11 اقسام ہیں، ان 11 اقسام میں سے 8 اقسام وہ ہیں کہ جن کو علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری، انہوں نے ذکر فرمایا شرح المقاصد فی علم الکلام میں۔ اور ان میں کفر کی 2 قسمیں وہ ہیں کہ جن کو خاتم المحدثین علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری نقل فرمایا ہے فیض الباری کتاب الایمان اقسام الکفر۔ اور 11ویں قسم میری معلومات کے مطابق گزشتہ علم الکلام یا علم العقائد یا کسی کتاب کے اندر مذکور نہیں ہے، یہ 11ویں قسم کا ذکر میں نے کیا ہے۔ ان میں نے عرض کیا 11 اقسام میں سے جو پہلی 8 اقسام ہیں ان کا ذکر کیا علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالی نے۔ وہ کون سی ہیں میں نے تفصیل کے ساتھ پہلے ذکر کر دی ہے، میں پھر اس کا اعادہ کر دوں بڑے اختصار کے ساتھ تاکہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ وہ کون سی اقسام ہیں جن کا ان نے ذکر فرمایا ہے، وہ میں پھر گنوا دیتا ہوں، ذرا اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 کفر انکار، قد ظہر ان الکافر اسم لمن لا ایمان لہ۔ نمبر 2 کفر نفاق، فإن اظہر الایمان خص باسم المنافق۔ نمبر 3 کفر ارتداد، وإن طرح کفرہ بعد الاسلام خص باسم المرتد لرجوعہ عن الاسلام۔ نمبر 4 کفر شرک، وإن قال بإلہین او اکثر خص باسم المشرک لإثبات الشریک فی الالوہیہ۔ نمبر 5 کفر کتابی، وإن كان متدینا ببعض الادیان والکتب المنسوخہ خص باسم الکتابی کالیہودی والنصرانی۔
نمبر 7 کفر معطلی وَإِنْ كَانَ لَا يُثْبِتُ الْبَارِيَّ تَعَالَى خُصَّ بِاسْمِ الْمُعَطِّلِ نمبر 8 کفر زندقہ وَإِنْ كَانَ مَا اعْتِرَافِهِ بِنُبُوَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِظْهَارِهِ شَعَائِرَ الْإِسْلَامِ بِبَطْنِ عَقَائِدِهِ هِيَ كُفْرٌ بِالاتفاق خُصَّ بِاسْمِ زندیق۔ یہ 8 اقسام وہ ہے جن کو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المقاصد فی علم الکلام کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مزید 9 اور 10 یہ دو ان کا ذکر حضرت خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ ذکر فرمایا ہے فیض الباری میں۔ نمبر 9 کفر جحود فرماتا ہے وَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ بِقَلْبِ وَلَا يُقِرَّ بِلِسَانِ كَكُفْرِ إِبْلِيسِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ یعنی کفر الجحود۔ نمبر 10 کفر عناد وَأَمَّا كُفْرُ الْمُعَانَدَةِ فَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ بِقَلْبِهِ وَيُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَقْبَلْ وَلَا يَتَدَيَّنُ بِهِ كَكُفْرِ أَبِي طالب۔ 11ویں قسم جو کفر مفادی ہے میں نے آپ خدمت میں عرض کیا ہے کہ میری نظر میں نہیں گزری کہ پہلے کسی نے ذکر کی ہو، میں نے اس کا ذکر کیا ہے اور تفصیلات کے لیے میری مستقل کتاب زیر تصنیف ہے تنقیحات متکلم اسلام اس کے اندر موجود ہے۔ وَأَمَّا كُفْرُ الْمُفَادِ فَهُوَ أَنْ يَصِفَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِالْكُفْرِ كَلَامًا أَوْ كِتَابًا مِنْ أَجْلِ مَصْلَحَةٍ دُنْیَوِیَّةٍ۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ میں نے عرض کیا کفر کی 11 اقسام ہیں، یہ 11 کی 11 اقسام کفر آج بھی موجود ہیں، لیکن ان میں ایک قسم کفر نفاق ہم اس کا دنیا میں کسی شخص پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ منافق اعتقادی ہے اور یہ کافر منافق ہے، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفاق کفر نفاق کا معنی یہ ہے ایک آدمی کے دل میں ایمان ہو اور وہ زبان سے کہے، ایک آدمی کے دل میں کفر ہو اور وہ اپنی زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو جو شخص اپنی زبان سے اسلام کا اظہار کرے اور اسلام کو اسلام کی تشریحات کے مطابق مانے، کوئی غلط تعویل بھی نہ کرے، ہم اس کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ دل کی حالت تو اللہ جانتے، ہم نہیں جانتے۔ یہ جو کفر نفاق تھا اس آج بھی موجود ہوگا، لیکن کسی شخص کو کافر منافق کہنا، یعنی ایسا کافر جو منافق ہو، آج ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ اس وقت وحی آتی تھی اور بذریعہ وحی بتا دیا جاتا تھا کہ اس کے دل میں ایمان موجود نہیں، صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر رہا ہے۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ وفات 1396 ہجری، سورۃ البقرہ نمبر 8 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اس کے تحت تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں کیا کفر و نفاق عہد نبی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہیں؟ اس معاملہ میں صحیح یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا 2 طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرے کہ اس کے کسی قول و فعل سے کسی عقید اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے مگر وہ اپنے ایمان اسلام کو مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسا منافق کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ملحد ہے۔ الذین یلحدون فی آیاتنا سورہ فصلات آیت نمبر 40، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔ تیسری بات یہ اچھی طرح سے نشین فرما لیں، اگر کوئی شخص کسی کافر فرقہ کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو اس کو کافر ہی سمجھا جائے گا،
اگرچہ اس کو اس کافر فرقہ کے عقائد معلوم نہ ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی شخص کو مسلمانوں کے اسلامی عقائد کا پتہ نہ ہو اور خود کو مسلمان کہے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ یعنی کسی شخص کو اگر اسلامی عقائد کا پتہ نہیں، اس کا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو کافرانہ عقائد کا پتہ نہیں لیکن کسی کافر کی طرف نسبت کرتا ہے، کافر فرقہ کی طرف، تو اس کو کافر ہی سمجھا جائے گا۔ فتاوی عالمگیریہ کتاب الحدود ما يتعلق بالحلال والحرام کے اندر موجود ہے۔ قال مسلم قال انا ملحد، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ملحد ہوں، فرمایا یکفر، وہ کافر ہوگا۔ ولو قال ما علمت انه کفر لا يعذر بهذا رجل، اگر وہ یہ کہے کہ میں جانتا ہی نہیں وہ کفر ہے، فرمایا اس کا عذر نہیں ہوگا، اس کو پھر بھی کافر کہیں گے کہ اس نے اپنی نسبت فرقہ کافرہ کی طرف کر دی ہے۔ شرائط تکفیر، کسی بھی شخص پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ بہت اہم اور نازک ترین مرحلہ ہے، اس لیے کفر کا فتویٰ دینے میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ چنانچہ فتویٰ کفر دینے والے شخص میں 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی فتویٰ کفر دینے والے شخص کے لیے 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، فتویٰ دینے والا شخص اہل افتاء میں سے ہو، اگر فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے تو فتویٰ کفر نہ دے۔ نمبر 2، فتویٰ دینے والا شخص عرف کو جانتا ہو، ماحول کو جانتا ہو، سوسائٹی کو جانتا ہو، محاورات کو جانتا ہو۔ نمبر 3، جس شخص کے بارے میں فتویٰ کفر دیا جا رہا ہے اس میں اسباب کفر میں سے کوئی سبب موجود ہو۔ نمبر 4، جس شخص کے بارے میں فتویٰ کفر دیا جا رہا ہے اس میں موانع کفر موجود نہ ہوں، یعنی ایسی کوئی چیز موجود نہ ہو کہ جو کسی شخص کو کافر کہنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، شرائط اہل افتاء۔ نمبر 1، شرائط اہل افتاء، کسی شخص کے اہل فتویٰ ہونے کے لیے شرائط کیا ہے؟ ان شرائط کا تفصیل کے ساتھ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری مقدمۃ المجموع شرح المہذب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ان نے اس کے اندر اس کے لیے تقریباً 11 شرائط ذکر فرمائی ہیں کہ اہل افتاء میں سے کون ہوگا۔ نمبر 1، کونہ مکلفا، مکلف ہو یعنی عاقل ہو اور بالغ ہو۔ مکلف ہو، احکام شریعت کا مکلف کون ہوتا ہے؟ نابالغ بھی نہیں ہوتا، مجنون بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ عاقل ہو اور بالغ ہو۔ یہاں مجھے مکلف ہونے سے ایک بات یاد آئی، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شریعت آسان ہے، آسان ہونے کا معنی یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ناممکن نہیں۔ آسان ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ شریعت پر عمل کرنا مشکل بھی نہیں۔ اگر مشکل بھی نہ ہو تو ہر بندہ روزے رکھے، مشکل بھی نہ ہو تو ہر بندہ حج کرے، مشکل ہی نہ ہو تو ہر بندہ صاحب نصاب زکوٰۃ دے۔ مشکل ہے تو لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، اور اگر مشکل نہ ہو تو شریعت پر عمل کرنے کا اجر کیسے ہوگا؟ اجر تو تب ہی ہوگا کہ جب مشکل ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے کے لیے جو شرائط پائی جائیں تو ہم کہتے ہیں شریعت کا پابند ہے، تو پابند شریعت لفظ بولا جاتا ہے مکلف۔ مکلف تکلیفن سے ہے، تکلیفن کلفتن سے ہے، کلفتن کا معنی مشقت ہے، تو مکلف کا معنی یہ ہے کہ جس کو مشقت کا حکم دیا گیا ہو، اسی کا نام تو مکلف ہے، وگرنہ مکلف کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ معنی بیان کرنا کہ شریعت بہت آسان ہے، مشکل نہیں، یہ غلط ہے۔ آسان کا معنی یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ناممکن نہیں، بلکہ آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ ہے شریعت کے آسان ہونے کا معنی، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 2، مسلمہ، یہ شخص مسلمان ہو۔ نمبر 3، ثقۃ، اپنے فن میں پختہ ہو۔ نمبر 4، مأمونا،
باعتماد ہو۔ نمبر 5 متنزہ عن اسباب الفسق، اسباب فسق سے بچنے والا ہو۔ نمبر 6 وخوارم المروہ، خلاف مروت امور سے بچے۔ کچھ چیزیں ناجائز ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں عالم کی شان کے لائق نہیں ہوتی، اس سے بھی بچے۔ فقیہ نفس، فقہ ذوق کا حامل ہو، نفس کے فقر و فریب کو جانتا ہو۔ سلیم الذہن، ذکاوت اور فطانت والا ہو۔ رسین الفکر، پختہ رائے والا ہو۔ صحیح التصرف والاستنباط، اصول و قواعد کو فروعات پر منطبق کرنے اور دلائل کی تہ میں چھپے ہوئے مسائل نکالنے کا درست ملکہ رکھنے والا ہو۔ متیقظاً، بیدار مغز ہو۔ یہ 11 شرائط علامہ نووی رحمہ اللہ کی ہے اہل فتویٰ کے لیے۔ باقی اس کا آزاد ہونا یا غلام ہونا یا مرد ہونا یا عورت ہونا یہ کوئی شرط نہیں۔ عورت بھی ہو سکتی ہے مفتی، مرد بھی ہو سکتا ہے، آزاد بھی ہو سکتا ہے، غلام بھی ہو سکتا ہے، اور حتیٰ کہ نابینا اور گنگا بھی مفتی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے صراحت فرمائی ہے سواء فیہ الحر والعبد والمرأة والعامہ والاخرس اذا کتب او فہمت اشارتہ، فرمایا کہ اس میں مرد، عورت، آزاد، غلام، نابینا اور گنگا سب مساوی ہیں۔ کب؟ جب یہ لکھ سکتا ہو، یعنی اگر گنگا سمجھا سکتا ہو، اس کا اشارہ سمجھا سکتا ہو، لکھ کر بات بتا سکتا ہو، تو یہ بھی فتویٰ دے سکتا ہے۔ یہاں 2 اشکال ہیں، ذرا ان کا جواب اچھی طرح سمجھ۔ پہلا اشکال یہ ہے، اگر کوئی شخص مفتی نہ ہو تو کیا وہ کافر کو کافر بھی نہ کہے؟ اگر کوئی شخص مفتی نہ ہو تو کیا وہ کافر کو کافر بھی نہ کہے؟ کافر کو کافر کہنے کے لیے بھی کیا مفتی ہونے کی ضرورت ہے؟ یعنی یہودی ہے تو اس کو وہ کافر کہے گا جو مفتی ہو، کوئی عیسائی ہے تو اس کو وہ کافر کہے گا جو مفتی ہو؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، جب ہم کہتے ہیں کسی شخص پر فتوی کفر دینے کے لیے مفتی ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مفتی نہ ہو وہ از خود فتوی کفر نہ دے۔ جب فتوی کفر مفتیان دے دیں تو یہ ان کے فتوے کو نقل کرے۔ یہودیت، عیسائیت اور ہندویت کا تو معنی بالکل الگ ہے۔ ان کو کافر کہنا کو مفتیان کے فتوے پر نہیں، ان کو تو قرآن کافر کہتا ہے، احادیث کافر کہتی ہیں، وہ تو صراحتاً ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر مطلب مفتی جس پر فتوی کفر دے اس کو کہیں، اور جس پر مفتی فتوی کفر نہ دے اس کو کافر کہنے میں احتیاط کرے، یہ معنی ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان غیر مفتیات وہ کافر کو بھی کافر نہ سمجھے۔ اچھا، دوسرا شبہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے، اگر کوئی شخص ضروریات دین یعنی دینین کے بنیادی عقائد کا انکار کرے، توحید کا، رسالت کا، قیامت کا، تو کیا اس انکار کی وجہ سے بھی عام آدمی اس کو کافر نہ کہے، بلکہ انتظار کرے کہ مفتی صاحب اس کو کافر کہیں گے تو میں کافر کہوں گا، مفتی صاحب نہیں کہیں گے تو میں نہیں کہوں گا؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فتوی کفر دینے کے لیے کسی شخص کا مفتی ہونا ضروری ہے، جو مفتی نہیں کسی پر فتوی کفر نہ لگائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا کفر واضح نہیں اس پر فتوی کفر غیر مفتی نہ لگائے، اور جس کا فتوی کفر واضح ہے اس کو کافر کہنے کے لیے مفتی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کو کافر کہنے کے لیے کسی مفتی کی ضرورت نہیں۔ کوئی شخص قیامت کو نہیں مانتا، کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا، کوئی شخص قرآن کریم کو نہیں مانتا، تو اس کو کافر کہنے کے لیے مفتی کے فتوی کفر کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کا کفر واضح نہ ہو ان کو کافر نہ کہیں جب تک مفتی فتوی کفر نہ دے۔ شرائط تکفیر میں سے دوسری شرط معرفت عرف، یعنی جب کسی کو کافر کہنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ کافر کہنے والا شخص سوسائٹی اور ماحول اور معاشرے اور زبان کے محاورات سے واقف ہو۔ کیوں؟ بس اوقات عرف میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جس سے مراد وہ نہیں ہوتی کہ جو مراد کسی شریعت کے اندر لفظ کی ہوتی ہے، تو خیال کرنا چاہیے۔ اور عرف کے بدلنے سے حکم بدلتا چلا جاتا ہے۔
علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد ابن عابدین شامی رحمہ اللہ وفات 1252 ہجری، مجموعہ رسائل ابن عابدین، رسالہ نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف، اس کے اندر فرماتے ہیں فکثیر من الاحکام تختلف باختلاف الزمان تغیر عرف اہل، بہت سارے احکام زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ زمانے کے بدلنے سے عرف بدل جاتا ہے تو فتویٰ بھی بدل جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح جو نبی نہ ہو اور چھوٹا بچہ ہو، غیر نبی بچہ، اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ معصوم ہے، یہ جی بچہ معصوم ہے۔ اب کوئی شخص کسی بچے کو معصوم کہہ دے، آپ اس پر فتوی کفر لگا دیں، کیوں؟ بھائی معصوم تو نبی ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم نبی ہے، تو نے غیر نبی کو معصوم کہہ دیا، یہاں فتوی کفر نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے ہماری سوسائٹی اور ہمارے عرف میں جب کہتا ہے یہ بچہ معصوم ہے، اس بچے کو معصوم ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی گناہ کر بھی لے تو یہ گناہ کام کا مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، یہ نہیں بھی پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، روزہ نہیں رکھے گا تو گناہ گار بھی نہیں ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے معصوم کا، یہ نہیں ہوتا کہ گناہ کرتے ہی نہیں، کیونکہ پیغمبر کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کے اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی نہ کفر کرتا ہے، نہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، نہ صغیرہ گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ جو معاشرے میں ایک معیوب فعل ہے نبی وہ بھی نہیں کرتا، اللہ اس سے بھی پیغمبر کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام چھوٹے بڑے گناہ اور کفر اور قبیح اعمال سے بالکل معصوم ہے، اللہ ان کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو غیر نبی بچے کو معصوم کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، یعنی چھوٹا بچہ ہے نہ بالغ ہے، اس سے گناہ ہو بھی جائے تو لکھا نہیں جاتا یہ معصوم ہے، یہ ہوتا ہے معصوم کا معنی۔ اس لیے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن نہ۔ نمبر 3، تکفیر کے اسباب۔ میں نے عرض کیا تھا کہ فتوی تکفیر میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پہلے فتوی کفر دینے والا شخص اہل افتاء میں سے ہو۔ نمبر 2، عرف کو جانتا ہو۔ نمبر 3، جس کو کافر کہا جا رہا ہے اس میں کوئی ایسا سبب موجود ہو جس کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ اب کفر کے اسباب کیا ہیں، میں اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ تکفیر کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، انکار۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا صراحتاً انکار کر دینا، یہ ہے کفر کا ایک سبب۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النسفیہ میں فرماتے ہیں ورد النصوص بأن ينکر الاحکام التي دلت علیہ النصوص القطعیہ من الکتاب والسنہ کحشر الاجساد مثلا کفر۔ نصوص کو اس طرح نظر انداز کرنا کہ جن احکام کے بارے نصوص قطعیہ موجود ہیں ان احکام کا انکار کر دیا جائے تو یہ کفر ہے، جیسے قیامت کے دن جسموں کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنا۔ نمبر 2، استحلال۔ استحلال کا مطلب جن امور کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال سمجھنا، یہ کفر ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، حلال سمجھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ چیز حرام ہے۔ نمبر 2، اس چیز کی حرمت قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو۔ قطعی ثبوت کا معنی اس کی حرمت ہم تک جو پہنچی ہے وہ یقین کے ساتھ ہو، تواتر کے ساتھ ہو۔ نمبر 2، قطعی دلالت ہو، اس کا معنی ایک و دیگر کے معنی کا احتمال نہ ہو ورنہ دلالت ظنی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، استحلال۔ چنانچہ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری وہ فرماتے ہیں شرح العقائد النسفیہ میں والاستحلال کفر لما فیہ من التکذیب المنافی للتصدیق۔ گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے
کیونکہ یہ تصدیق کے منافی اور تکذیب کی نشانی ہے۔ یہاں میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح کسی حلال چیز کو حرام کہنا کفر ہے، کسی حرام چیز کو حلال کہنا کفر ہے، اسی طرح جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں ان کو حرام کہنا بھی کفر ہے۔ یعنی حلال کو حرام کہنا بھی کفر ہے اور حرام کو حلال کہنا، دونوں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن نہ ہو۔ جس طرح حرام چیز کو حلال سمجھنا کفر ہے، اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ کسی کی حلت یہ ثابت ہو، قطعی ثبوت ہو اور قطعی دلالت بھی ہو، اور اس کا ثبوت بھی قطعیت کے ساتھ ہو، اور جو کہہ رہا ہے اس کو معلوم بھی ہو، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 2، استخفاف۔ استخفاف کا معنی ہے غیر معمولی چیز کو معمولی سمجھنا اور عظیم چیز کو حقیر سمجھنا۔ احکام شریعت کو ساتھ استخفاف یہ بھی کفر ہے۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جن چیزوں کو شریعت مطہرہ نے عزت و احترام بخشا ہے ان کی توہین و تذلیل کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام، اس کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ قرآن کریم کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ نمبر 2، شریعت کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو معمولی سمجھنا اور وعیدوں کا اہمیت نہ دینا یہ بھی کفر ہے۔ جیسے زنا کی حرمت بہت سخت ہے، کہ اس حرمت کو معمولی سمجھے۔ سود کی حرمت بہت سخت ہے، اس کو معمولی سمجھے، یہ کفر ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النسفیہ میں فرماتے ہیں، اذا کان بطریق الاستحلال والاستخفاف کان کفرا لکونہ علامت التکذیب۔ نمبر 4، استہزاء۔ شرعی احکام کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے۔ مثلا داڑھی کا کوئی شخص مذاق اڑائے، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا یہ الگ بات ہے، اور ایک ہے داڑھی کا مذاق اڑانا یہ الگ بات ہے۔ داڑھی نہ رکھنا یہ جرم ہے، فسق ہے، گناہ ہے کبیرہ، لیکن داڑھی کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ امام ابو بکر احمد بن علی الجساس الرازی رحمہ اللہ وفات 370 ہجری، یہ احکام القرآن الجساس سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65 کے تحت فرماتے ہیں، ان الاستہزاء بآیات اللہ وبشیء من شرائع دینہ کفر۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی جو شرائع، شریعت کی کوئی بھی چیز ہے اس کا استہزاء کرنا یہ کفر ہے۔ یہاں بطور فائدہ ایک بات نشین فرما لیں، کسی سے دل لگی کرنا، اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مزاح، نمبر 2 مذاق، نمبر 3 استہزاء۔ مزاح کا معنی ہوتا ہے کسی شخص سے ایسی دل لگی کرنا جس سے دوسرے کی تحقیر مقصود نہ ہو اور دوسرے کی تحقیر محسوس بھی نہ ہو۔ یہ جائز ہے، بلکہ بس اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ مزاح کرنا مستحب بھی ہے، تاکہ ان کا دل مانوس ہو، وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ جیسے استاد اپنے شاگرد سے مزاح کرتا ہے، شیخ اپنے مرید سے کرتا ہے، باپ اپنی اولاد چھوٹے بچوں سے کر لیتا ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے مزاح فرما لیتے تھے۔ یہ جائز اور مستحب ہے۔ شمائل ترمذی باب ما جاء فی صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے سواری کے لیے اونٹ مانگا۔ آپ نے فرمایا
انی حاملک علی ولد ناقہ، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے، آپ فرمایا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کرتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ما اصنع بولد الناقہ، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا، میں نے سواری کرنی ہے، آپ فرماتے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو اونٹ دوں گا وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا، مجھے تو میں بڑا اونٹ دوں گا تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا وہ۔ تو دیکھیں آپ نے کیسا مزاح فرمایا۔ اب یہ آپ صلی اللہ ایسا مزاح فرمایا کہ جس میں دل لگی ہے، تحقیر مقصود بھی نہیں اور تحقیر یہاں پر محسوس بھی نہیں ہو رہی۔ شمائل ترمذی کا حوالہ آ گیا تو میں اس پر ذکر کرتا ہوں کہ میری کتاب مستقل بحمد اللہ شمائل ترمذی کی شرح زبدۃ الشمائل موجود ہے، یہ دیکھیں یہ میرے پاس موجود ہے، زبدۃ الشمائل شرح شمائل ترمذی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو اس کتاب کو لیں، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں اور اپنے گھر میں اس کتاب کی تعلیم کریں۔ آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی اہم کتاب ہے اور یہ میرے اللہ تعالیٰ کی کتنی شان کریمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ شمائل ترمذی کی شرح زبدۃ الشمائل اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ میں نے اس وقت لکھی ہے جب میں جیل کے اندر تھا، تو یہ زمانہ اسارت اور زمانہ جیل کی لکھی گئی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ اور اس کے اوپر ہمارے کئی ایک اکابر کی تقاریض موجود ہیں۔ مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ الحدیث صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت نے اس پر تقریر فرمائی ہے۔ میں آخر میں چند کلمات اس کے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا موصوف کی زبان نہایت آسان اور صاف ہے، انداز بیان بھی پسندیدہ اور پرکشش ہے، عوام و خواص میں مقبول بھی، آپ کی تصانیف اور تقاریر سے عالم مستفید ہو رہا ہے۔ زبدۃ الشمائل میں قارئین کے لیے دلچسپی کا سامان مہیا ہے، انشاءاللہ دوسری تصانیف کی طرح یہ تصنیف بھی قبولیت کا شرف حاصل کرے گی۔ اور بھی ہمارے اکابر کے اس کو تقاریر موجود ہیں، میں نے صرف اس وقت آپ کی خدمت میں ایک تقریر عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ نمبر 1 مزاح، ایسی دل لگی جس میں دوسرے کی تحقیر مقصود بھی نہ ہو محسوس بھی نہ ہو۔ نمبر 2 مذاق، ایسی دل لگی جس سے دوسرے کی تحقیر مقصود نہ ہو البتہ تحقیر محسوس ہو۔ مثالیں تو کئی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور بچہ جا کے اس کی ٹوپی اتار کے لے آتا ہے تو بچہ دل لگی کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی کی ٹوپی اتارنا بچے کا مقصود تو اس کی تاخیر نہیں ہے نا، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ بچے نہیں بڑوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے بیٹا، بڑوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، تو یہ مکروہ ہے اور اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 3 استہزاء، ایسی دل لگی جس سے دوسرے کی تحقیر مقصود ہو، محسوس تو ہونی ہے، مقصود جو ہے تحقیر مقصود ہو، جس طرح اپاہج شخص کو لولا اور لنگڑا کہنا، یہ غلط ہے۔ اور لنگڑے، اب دیکھیں آپ دل لگی کر رہے ہیں لیکن تحقیر ہو رہی ہے اس کی، یہ ناجائز ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5 تعویل باطل، میں اسباب تکفیر بیان کر رہا تھا کہ کس بنیاد پر کسی شخص کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ تعویل باطل، کسی نص یا قطعی عقیدہ میں ایسی تعویل کرنا جو دیگر نصوص قطعیہ یا اجماعی عقیدہ کے خلاف ہو، یہ بھی کفر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1176 ہجری، المصوّع شرح الموطأ، اس میں فرماتے ہیں بتأویل یصادم ما ثبت بقاطع فذلک زندقہ، ایسی تعویل جو کسی ایسے عقیدے یا مسئلے کے خلاف ہو جو دلیل قطعی سے ثابت ہے، ایسی تعویل زندقہ اور کفر ہے۔ اس کی مثال جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم النبیین کے اندر تعویل کی ہے جو کہ کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کیا ہے، اس کی کتب کا مجموعہ روحانی خزائن،
اس روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 پہ موجود ہے۔ لکھتا ہے اور اس کی امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں علیہ باللہ۔ کہتے ہیں ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے، اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناقص حالت پر چھوڑنا نہیں چاہا اور ان پر وحی کا دروازہ جو حصول معرفت کی اصل جڑ ہے بند رہنا گوارا نہیں کیا۔ خلاصہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی ہو اس پر حضور کی مہر لگ جائے تو وہ نبی بن سکتا ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین معنی ہے نبوت کی مہر لگانے والے، ان کی مہر سے لوگ نبی بنتے رہیں گے علیہ باللہ۔ تو یہ تعویل اس نے کی ہے جو تعویل باطل ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں تکفیر کے 5 اسباب بیان کیے ہیں کہ یہ 5 اسباب وہ ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک سبب بھی کسی شخص میں پایا جائے تو اس پر فتوی کفر لگے گا۔ نمبر 1، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا۔ نمبر 2، شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہنا یا شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہنا۔ نمبر 3، استخفاف، غیر معمولی چیز کو معمولی سمجھنا اور شریعت کی عظیم چیزوں کو حقیر سمجھنا۔ نمبر 4، استہزاء، شرعی احکام کا مذاق اڑانا۔ نمبر 5، طویل باطل۔ تو یہ 5 اسباب ایسے ہیں جن میں سے کوئی ایک سبب بھی کسی کے اندر موجود ہو تو اس کی بنیاد پر فتوی کفر لگ جاتا ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا بطور خاص آج تعویل کے بارے میں۔ کیوں؟ ہم نے تکفیر کے اسباب میں سے 5واں سبب بیان کیا ہے تعویل۔ تعویل پر تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ لوگ بہت ساری آیات میں حدیث میں تعویل کرتے ہیں تاکہ تعویل کا معنی، تعویل کی اقسام کھل کر آپ کے سامنے آ جائے۔ تعویل کا لغوی معنی، سید علی بن محمد بن علی جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری التعریفات میں لکھتے ہیں التعویل فی الاصل الترجیح۔ تعویل کا لغوی معنی ہے لوٹانا، اور تعویل کا اصطلاحی اور شرعی معنی، علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ وفات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں لکھتے ہیں هو حمل اللفظ على غیر مدلولہ الظاہر منہ ما احتمالہ لہ۔ تعویل کہتے ہیں لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لینا بشرطے کہ لفظ اس دوسرے معنی کا احتمال رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں تعویل کا اصطلاحی معنی۔ تعویل کی قسمیں، تعویل کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تعویل صحیح، نمبر 2 تعویل باطل۔ اب تعویل صحیح کیا ہے، تعویل باطل کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 تعویل صحیح، کسی نص کا ایسا معنی مراد لینا جو دیگر نصوص اور اجماع امت کے خلاف بھی نہ ہو اور نص میں اس معنی کا احتمال بھی ہو۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، کسی نص کا یعنی آیت یا حدیث کا ایسا معنی مراد لینا جو دیگر نصوص اور اجماع امت کے خلاف بھی نہ ہو اور آیت یا حدیث میں اس معنی کا احتمال بھی ہو۔ چنانچہ علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ وفات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں لکھتے ہیں وَأَمَّا التَّعْبِيرُ الْمَقْبُولُ الصَّحِيحُ فَهُوَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى غَيْرِ مَدْلُولِهِ الظَّاهِرِ مِنْهُ مَعَ احتمالِهِ لَهُ بِدَلِيلٍ يَعْضُدُهُ۔ جائز اور مقبول تعویل وہ ہے جس میں لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرا ایسا معنی مراد لیا جائے جس معنی کے لفظ احتمال بھی رکھتا ہو اور اس معنی کی تائید کوئی دلیل بھی کرتی ہو، اس معنی کی تائید پر کوئی دلیل بھی موجود۔ سید علی بن محمد بن علی الجرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری التعریفات میں لکھتے ہیں صرف اللفظ عن معناه الظاہر الى معنی يحتمله اذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للکتاب والسنہ۔ لفظ کا ظاہری معنی اور مفہوم مراد لینے کی بجائے ایسا معنی مراد لینا جس کے لفظ احتمال بھی رکھتا ہو اور یہ دوسرا محتمل معنی قرآن و سنت کے موافق بھی ہو۔ اس کی مثال
اس کی مثال سید علی بن محمد بن علی جرجانی رحمہ اللہ 816 ہجرت تعریفات میں دیتے ہیں، قرآن کریم کے اندر ہے یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمائے الحی، زندہ سے مراد لیں پرندہ، اور میت سے مراد لیں انڈا۔ اللہ تعالیٰ انڈا سے پرندے کو پیدا فرماتے ہیں۔ کہا یہ تفسیر ہے، کیونکہ انڈا تو مردہ ہوتا ہے اور پرندہ زندہ ہوتا ہے، لیکن اگر الحی سے مراد لیں مومن اور میت سے مراد لیں کافر، معنی یہ ہو کہ کافر کے گھر میں مومن پیدا ہوتا ہے، یا الحی سے مراد لیں عالم اور میت سے مراد لیں جاہل، کہ اللہ تعالیٰ جاہل سے عالم کو پیدا فرماتے ہیں، تو فرمایا یہ تعویل ہے۔ یعنی الحی کا معنی زندہ، اور الحی کا معنی الحی، اس سے مراد زندہ یعنی پرندہ، اور میت سے مراد مردہ یعنی انڈا۔ اللہ تعالیٰ انڈے سے زندہ پرندہ پیدا فرماتے ہیں، کہا تو تفسیر ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی جو محتمل ہے وہ تعویل ہے۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کافر سے مومن کو پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جاہل سے عالم کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تعویل ہے۔ اب ظاہر ہے قرآن و سنت کے خلاف بھی نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ میں مزید آگے مثال ہے وہاں بات کر دوں گا۔ نمبر 2، تعویل باطل۔ تعویل باطل کا معنی نص کا ایسا معنی مراد لینا، آیت یا حدیث کا وہ معنی مراد لینا جو دیگر آیات یا احادیث نصوص کے خلاف ہو، اللہ یا اجماع امت کے خلاف ہو، اور نص اس معنی کا احتمال بھی نہ رکھے، یہ باطل ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اس کی مثال حضرت شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ، وفات 1176 ہجری، المصوّع شرح الموطا کے اندر تحریر فرماتے ہیں وَتَأْوِيلٌ يُصَادِمُ مَا ثَبَتَ بِقَاطِعٍ فَذَلِكَ الزَّنْدَقَةُ، وہ تعویل، ایسی تعویل جو کسی ایسے عقیدے یا مسئلے کے خلاف ہو جو دلیل قطعی سے ثابت ہے، ایسی تعویل زندقہ اور کفر ہے۔ اس کی مثال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1176 ہجری، المصوّع شرح الموطا کے اندر مثال خود تعریر فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبوہ ولکن معنی ھذا الکلام انہ لا یجوز ان یسمى بعدہ احد بالنبی، اگر کوئی شخص یہ کہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبوہ، حضور خاتم النبوت ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ تو سکتا ہے لیکن اس کو نبی کہہ نہیں سکتے۔ پھر میں ایسی تعویل ہے جو کہ تعویل باطل ہے۔ یہاں بات سمجھیں، میں نے کہا کہ تعویل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تعویل صحیح اور ایک ہے تعویل باطل۔ اب ظاہر ہے جو ہم نے تعویل کا معنی کیا ہے کہ تعویل کا معنی کیا ہے، کسی لفظ کا ایسا معنی بیان کرنا کہ نص اس کا احتمال بھی رکھے، یہ ہے تعویل۔ تو اس معنی کو لے کر تعویل باطل تو تعویل بنتی ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو تعویل کیوں کہتے ہیں؟ میں نے اس لیے کہا تعویل باطل کو تعویل کہنے کا مطلب یہ ہے، توجہ رکھنا، تعویل باطل کو تعویل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آیت یا حدیث کا غلط مفہوم بیان کرتا ہے، غلط مطلب بیان کرتا ہے، غلط توجیہ کرتا ہے، اور اپنی اس غلط توجیہ کا نام وہ تعویل لگتا ہے، تو ہم اس کا رد کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ جو آپ نے غلط مفہوم اور غلط توجیہ بیان کی ہے اور آپ نے غلط توجیہ کو تعویل کہا ہے، یہ تعویل باطل ہے۔ یہ معنی ہے تعویل باطل کو ہم تعویل کی قسم شمار کرتے ہیں۔ جس طرح حدیث موضوع کو حدیث کہتے ہیں، کیا مطلب؟ کوئی شخص من گھڑت بات کہتا ہے اور اس من گھڑت بات کو حدیث کا نام دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جو من گھڑت جس کو آپ نے حدیث کہا، یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ تو جس طرح حدیث موضوع کو حدیث کہنا، اسی طرح تعویل باطل کو تعویل کہنا ہے۔ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما دیں۔ شرائط تعویل، میں نے کہا تعویل کا معنی، نمبر 2 تعویل کی قسمیں، تعویل صحیح اور تعویل باطل۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ تعویل
کی شرائط کیا ہیں، یعنی کب تعویل کر سکتے ہیں، کب تعویل نہیں کر سکتے۔ شرائط تعویل: نمبر 1، لغوی اور ظاہری معنی مراد لینا متعذر ہو، یعنی کسی بھی آیت یا حدیث میں تعویل اس وقت کریں گے کہ جب اس آیت یا حدیث میں جو لفظ نظر آ رہا ہے اس لفظ کا ظاہری معنی مراد لینا لغتاً بھی ممکن نہ ہو اور شرعاً بھی ممکن نہ ہو، تب اس وقت تعویل کرنا ضروری ہے۔ مثال، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں لفظ آیا ہے یدن، لفظ آیا ہے عین، لفظ آیا ہے ساقن۔ اب یدن کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ۔ تو جہاں قرآن کریم میں اللہ کے لیے لفظ ید آیا ہے وہاں ید کا معنی ہاتھ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم سورہ صاد آیت نمبر 75، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کہ ابلیس جس آدم کو میں نے پیدا کیا اپنے ید سے، تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کس چیز نے روک دیا؟ یہاں ید کا معنی ہاتھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے اگر ید کا معنی ہاتھ کریں گے تو ہاتھ عضو ہے، اور عضو ہمیشہ جسم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ جب اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اعضائے جسم سے بھی پاک ہے۔ اس لیے اب ید کا معنی ہاتھ یہاں نہیں کریں گے، لہٰذا یا ید کا معنی کرتے ہیں قدرت۔ اللہ فرماتے ہیں اے ابلیس، جس آدم کو میں نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اس آدم کو سجدہ کرنے سے تو کیوں انکار کرتا ہے؟ جب میں نے حکم دیا تو کون انکار کرنے والا؟ تو یہ ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ید کا معنی دستے قدرت کرتے ہیں۔ یہ قدرت والی تعویل کرتے ہیں، کیونکہ ید کا معنی ہاتھ کرنا یہاں ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 37، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح آپ کشتی تیار کرو۔ کیسے؟ بِأَعْيُنِنَا، اعین عین کی جمع ہے۔ اب یہاں عین کا معنی آنکھ نہیں کر سکتے کہ تم کشتی تیار کرو میری آنکھ کے سامنے، نہیں، اس لیے کہ عین کا معنی اگر آنکھ کریں گے تو یہ عضو ہے، عضو جسم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو جسم کے اعضاء سے بھی پاک ہے، اس لیے عین کا معنی کیا جاتا ہے حفاظت اور نگرانی۔ اے نوح تم کشتی ہماری نگرانی میں بناؤ، ہماری حفاظت میں بناؤ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم سورۃ القلم آیت نمبر 42، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہاں اللہ کا لفظ آیا ساقن۔ اب ساقن کا معنی کیا؟ پنڈلی۔ اللہ کے لیے جب لفظ ساق آئے گا تو اس کا معنی پنڈلی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پنڈلی کا معنی، پنڈلی عضو ہے اور جسم کا ہوتا ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے تو جسم کے اعضاء سے بھی پاک ہے، اس لیے اس کا معنی پنڈلی نہیں کریں گے، بلکہ یہاں ساقن کا معنی یہاں پر ہے شدت۔ اس دور، اس قیامت کی ہولناکی کو سوچو جب اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، صفت شدت کو کھول دیں گے، نمایاں کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قہر ہے اور غضب ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا، اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو یہاں ساقن سے مراد پنڈلی نہیں ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتزانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں لکھتے ہیں انما یجب التأویل عند تعذر الظاہر، جب ظاہری معنی لینا ممکن نہ ہو تو اس وقت تعویل کرنا آیت میں واجب ہوتی ہے، یعنی اگر تعویل کرنا جائز ہے، ایسی صورت میں تعویل کرنا ضروری ہے، ظاہری معنی مراد لینا جائز ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، تعویل کب کریں گے؟ جب ظاہری معنی کے خلاف دلیل یقینی موجود ہو، یعنی آیت یا حدیث میں جو لفظ ہے اس لفظ کا جو ظاہری معنی ہے اس کے خلاف دلیل یقینی موجود ہو تو اس وقت تعویل کریں گے، اب تعویل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتزانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں والنصوص من الکتاب والسنہ تحمل علی ظواہرها ما لم يصرف عنها دلیل قطعی کما فی الآیات التي تشعر بظواہرها بالجہت والجسمیہ،
کتاب و سنت کی نصوص کا ظاہری معنی مراد لیا جائے گا جب تک کوئی ایسی دلیل قطعی موجود نہ ہو جو اس کے ظاہری معنی سے عدول کا سبب بنے، جیسے وہ آیات جیسے بظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے خاص جہت اور جسم ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی وہ آیات اور احادیث کہ جہاں سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ہے۔ اب اللہ کے لیے جہت تو مراد لے نہیں سکتے، کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کو خاص جہت اوپر مانیں گے تو جہت فوق تو اوپر ہے نا، دائیں بائیں اور نیچے تو نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے لیے جہت آئے گی تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ محدود ہیں، ایک خاص سمت میں، باقی سمتوں میں نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ محدود نہیں، اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے۔ تو ایسے دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت نہیں مان سکتے، اللہ کے لیے جسم نہیں مان سکتے، لہذا وہ آیات اور وہ نصوص کہ جن سے جہت یا جسم ثابت ہو ان نصوص میں تعویل کرنا واجب ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ اب یہ کیا فرمایا کہ ظاہری معنی کے خلاف دلیل یقینی موجود ہو۔ وہ کون سی دلیل یقینی ہے کہ جس کی بنیاد پر آیت یا حدیث میں تعویل کرتے ہیں؟ اس دلیل یقینی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نص یعنی آیت یا حدیث، نمبر 2 اجماع، نمبر 3 عقلی قطعی دلیل۔ 3 ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالعزیز فرہانوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں تحمل علی ظواہرها ای علی المعانی الظاہرہ بحسب الوضع اللغوی الشائع فی العرب والوضع الشرعی المشہور فی اہل الاسلام ما لم یصرف عنها ای عن الظواہر دلیل قطعی من برہان عقلی او اجماع او نص قاطع۔ قرآن و سنت کی نصوص کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا۔ قرآن و سنت کی نصوص کا ظاہری معنی مراد لیا جائے گا، اور ظاہری معنی سے مراد یعنی قرآن و سنت کی نصوص کے ظاہری معنی مراد لیے جائیں گے، ظاہری معنی مراد لیا جائے گا، اور ظاہری معنی سے مراد وہ معنی ہے جو لغت کے اعتبار سے عرب میں معروف ہو، یا وہ معنی ہے جو اصطلاح شرعی کے اعتبار سے اہل اسلام کے اندر مشہور ہو۔ ہاں جب ظاہری معنی کے خلاف دلیل قطعی یعنی عقلی قطعی یا اجماع یا نص موجود ہو تو ظاہری معنی کو ترک کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اب ایک ایک کی مثال دوں گا، نص کی، اجماع کی اور عقلی کی۔ پہلے ایک سوال، اس کا جواب اچھی طرح سمجھ لیں۔ علامہ عبدالعزیز فرہانوی رحمہ اللہ نے یہاں جو بات فرمائی ہے، انہوں نے عقلی دلیل کو دلیل قطعی شمار کیا ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ما لم یصرف عنہا عن الظواہر دلیل قطعی برہان عقلی او اجماع او نص قاطع۔ دلیل عقلی کو دلیل قطعی شمار کیا ہے، جبکہ ہم نے اصول عقائد کے شروع میں دلائل قطعیہ 3 بیان کی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی غیر مؤول آیات، یعنی قرآن کریم کی وہ آیات کہ جو قطعی الدلالت ہیں، قطعی ثبوت تو ہیں ہی، قطعی الدلالت بھی ہیں۔ نمبر 2 احادیث متواترہ۔ نمبر 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قولی اجماع۔ تو اشکال یہ ہے کہ آپ دلائل قطعیہ 3 کہہ رہے ہیں، قرآن کریم کی غیر مؤول آیات، نمبر 2 احادیث متواترہ، نمبر 3 صحابہ کرام کا قولی اجماع، اور علامہ عبدالعزیز فرہانوی رحمہ اللہ تعالی دلائل قطعیہ میں دلیل عقلی کو بھی شامل فرما رہے ہیں۔ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما رہے تاکہ الجھن نہ رہے۔ ہم نے جو یہ کہا تھا کہ دلائل قطعیہ 3 ہیں، نمبر 1 قرآن کریم کی غیر مؤول آیات، نمبر 2 احادیث متواترہ، نمبر 3 صحابہ کرام کا قولی اجماع۔ اس کا مطلب یہ تھا اگر اسلام کا کوئی عقیدہ ان دلائل میں سے کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو اس کا ماننا لازم ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔
جبکہ کوئی عقیدہ اگر صرف دلیل عقلی سے ثابت ہو اور دلیل نقلی قرآن، حدیث متواتر یا صحابہ کا قولی اجماع اس کا مؤید نہ ہو تو اس کا انکار کفر نہیں ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ہم نے کہا تھا نا دلائل قطعیہ 3 ہیں، یعنی وہ دلائل جن سے عقیدہ ثابت ہو تو اس کا ماننا لازم اور انکار کفر ہو، وہ دلائل قطعیہ 3 ہیں۔ اگر دلیل عقلی ہو اور اس کی مؤید دلیل نقلی نہ ہو تو اس دلیل سے ثابت شدہ عقیدے کا انکار کفر نہیں ہوتا۔ اچھی طرح بات ذہن نشین فرمائے۔ اور علامہ عبدالعزیز پڑھاڑوی رحمہ اللہ تعالی جو دلیل عقلی کو دلیل قطعی فرما رہے ہیں تو اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے ایسی دلیل عقلی جس کی مؤید دلیل نقلی بھی ہو، اب یہ دلیل عقلی دلیل قطعی کہلائے گی۔ نمبر 2، نص کے ظاہری معنی سے عدول کرنے کے لیے دلیل یقینی کی ضرورت ہے، اور یہ یقین دلیل عقلی میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے دلیل عقلی بھی دلیل قطعی ہے۔ یہ شرط ہے کہ اس کی مؤید دلیل قطعی ہو۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن نہ ہو۔ اب میں آگے مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال، یعنی ہم نص کے معنی میں تعویل کریں گے اس لیے کہ نص کا ظاہری معنی ہے اس کے خلاف نص دلیل قطعی موجود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تم جس طرف رخ کرو گے ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وجہن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وجہن کا ظاہری اور اصلی معنی چہرہ ہے۔ اب اسے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، لیکن اس آیت میں تعویل کرنا ضروری ہے کہ یہاں وجہن سے مراد چہرہ نہیں بلکہ وجہن سے مراد اور معنی ہے۔ وہ اور معنی کیا ہے؟ ہم وجہن سے مراد چہرہ نہیں لیتے بلکہ وجہن سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لیتے ہیں کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم سورہ اخلاص آیت نمبر 2، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اور صمد کا معنی الذی لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن معبود النسوی رحمہ اللہ وفات 710 ہجری تفسیر المدارک میں یہ معنی لکھتے ہیں کہ اللہ صمد ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں اور ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے۔ اگر اللہ کے لیے چہرہ مان لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے موجود ہونے میں چہرے کا محتاج ہے۔ چہرہ ہوگا تو اللہ کامل موجود ہوں گے، چہرہ نہیں ہوگا تو اللہ کامل موجود نہیں ہوں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں، دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں، سننے میں کان کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بولنے میں زبان کے محتاج نہیں، اسی طرح اپنے موجود ہونے میں جسم اپنے چہرے کے محتاج بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ چہرہ اور اعضائے جسم سے بالکل پاک ہیں۔ لہٰذا ہم نے وجہن کا معنی کیا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا، میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک غیر مقلد سے میری گفتگو ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ ہے۔ مجھے کہتا ہے یہاں وجہ اللہ کا معنی اللہ کی ذات نہیں ہے، بلکہ یہاں وجہ اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ میں نے کہا آپ کا اس کو ترجمہ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہے۔ میں نے کہا لاؤ۔ وہ ترجمہ لایا تو غیر مقلد عالم کا ترجمہ تھا۔ میں نے کہا پڑھو کیا ترجمہ کیے؟ اس غیر مقلد عالم نے ترجمہ کیا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، تم جس طرف منہ کرو ادھر منہ اللہ کا۔ میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں جس طرف منہ کرو ادھر منہ اللہ کا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو منہ ہے
یہ قدرت کا ہوتا ہے، علم کا ہوتا ہے، یا بندے کی ذات کا ہوتا ہے؟ علم کا بھی کبھی منہ ہوا ہے، کبھی قدرت کا منہ ہوا ہے، تو مجھے فوراً اپنے غیر مقلد عالم کا نام لے کر کہنے لگا میں فون کر کے اپنے شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ فون کر کے شیخ صاحب سے نہ پوچھیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ یا اللہ حنفی عالم آ گیا ہے اور میں پھنس گیا ہوں، تو یا اللہ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ مجھے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں جب تو کسی مولوی سے پوچھے گا تو مشرک ہو جائے گا نا، کیونکہ تو تقلید کرے گا۔ تم تو کہتے ہو کہ امام کی تقلید کرنا شرک ہے، تو جب امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا شرک ہے تو آج کے مولوی سے بات پوچھنا اور آیت کا معنی سمجھ کے تقلید، یہ بھی تو شرک ہوگا نا۔ تو مشرک نہ بن، تو موحد رہ، اللہ سے پوچھ، اللہ سے پوچھ۔ اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا اب تجھے احساس ہوا کہ کس جہالت کے اندھیرے کے اندر آپ رہتے ہو۔ نمبر 2، اجماع کی مثال، یعنی آیت کا ظاہری معنی یا حدیث کا ظاہری معنی چھوڑیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری معنی کے خلاف امت کا اجماع موجود ہوگا۔ توجہ رکھیں، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اللہ پھر تمہیں موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے۔ اب اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ موتیں بھی دو ہیں اور حیاتیں بھی دو ہیں۔ ایک موت انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اور ایک حیات دنیا میں آنے کے بعد۔ ایک موت دنیا میں آنے کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک حیات پھر قیامت کے دن۔ یہ دو موتیں اور دو حیاتیں قرآن کریم میں ہیں۔ اب امت کا اجماع ہے کہ آدمی کو پہلے موت تھی، عدم تھا، پھر یہ دنیا میں آیا تو حیات مل گئی، ایک موت ایک حیات، پھر اس کو موت ملتی ہے تو دوسری موت آ گئی، اس کے بعد پھر اس کو قبر میں حیات ملتی ہے جس سے ثواب اور عذاب ہوتا ہے، تو دیکھیں دو حیاتیں، دو موتیں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر انسان پر قبر کے اوپر ایک موت طاری ہو جاتی ہے تو تین ہو گئی، پھر قیامت کو اٹھایا جاتا ہے پھر حیات ہو گئی۔ تو اب قرآن کریم کے اندر تو دو موتیں ہیں اور دو حیاتیں ہیں۔ امت کا اجماع اس کے خلاف ہے۔ اجماع امت سے ثابت ہے کہ نہیں، حیات ایک اور بھی ہے جو تیسری ہے۔ تو اب اگر ہم قرآن کی ظاہری بات کو مانیں تو حیاتیں دو ماننی پڑے گی اور موتیں دو ماننی پڑے گی، اور جب امت کی اجماع کو دیکھیں تو پھر موتیں بھی تین ہوں گی اور حیاتیں بھی تین ہوں گی۔ ایک موت جو پہلے سے بندہ نہیں تھا، پھر حیات دنیا مل گئی، پھر اس کی موت آئی مر گیا، پھر قبر میں اس کو حیات ملی ثواب اور عذاب کے لیے، پھر اس کے اوپر موت آئی اور پھر قیامت کے دن یہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اجماع کبھی بھی کسی غلط بات پہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کا اہل حق کا اجماع کبھی گمراہی پر نہیں ہوگا۔ اب آیت میں تعویل کرنے پڑی گی۔ تعویل کیا ہے اچھی طرح سمجھ لیں۔ تعویل یہ ہے، ایک ہے حیات ظاہری اور ایک حیات مخفی۔ ایک وہ حیات ہے جو نظر آ رہی ہے اور ایک وہ حیات ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ قرآن کریم نے جن دو حیاتوں کا ذکر کیا ہے، یہ وہ دو حیاتیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا میں بھی نظر آ رہی ہیں اور حشر میں بھی نظر آئے گی، اور قبر میں حیات ہے لیکن وہ حیات ایسی نہیں جو نظر آئے، بلکہ وہ حیات خفی ہے، اس لیے اس کو قرآن کریم نے مستقلاً بطور حیات کے ذکر نہیں فرمایا۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے، کیوں؟ قرآن کریم کے اندر ہے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، جب کافر قیامت دن اٹھے گا تو یہ کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اس سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا۔ تو آدمی سونے کی جگہ پہ تبھی ہوتے جب اندر حیات ہو، حیات نہ ہو تو پھر نیند کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی حیات ہے نا، لیکن حیات مخفی ہے۔ اب دیکھو میں آپ کے سامنے زندہ میں بول رہا ہوں نا، تو میرا بولنا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حیات ظاہری ہے۔ اور جب آدمی قبر میں جاتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے من ربک، وہ کہتا ہے ربی اللہ، من نبیک، وہ کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے ما دینک، یہ کہتا ہے دینی الاسلام۔ اب دیکھو فرشتہ جواب دے رہا ہے، فرشتہ سوال کرتا ہے
اور میت جواب دے رہی ہے۔ تو کیا آپ میت کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ میت کی بات سنتے ہیں؟ تو حیات ہے تو جواب دے رہا ہے نا، لیکن حیات مخفی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو رہا۔ حدیث پاک میں جب کسی بندے کو کندھے پر اٹھا لیا جاتا ہے چارپائی کے رکھ پہ، اگر وہ نیک ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کر چلو، جلدی لے کر چلو، میری جگہ تک پہنچاؤ۔ اور اگر کافر بدبخت تو عذاب ہونا ہو، وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ اب دیکھو بول رہا ہے نا، لیکن حیات ہے تو بولتا ہے۔ حدیث پاک میں جب کافر قبر کے اندر آتے اس کو سزا جب ملتی ہے فیصیح صیحۃً، وہ چیختا ہے، اور اتنا چیختا ہے کہ اس کی آواز کو جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ ہم تو نہیں سنتے، اس کا مطلب حیات ہے لیکن مخفی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امت کا اجماع ہے کہ موت کے بعد دنیا میں حیات، پھر حیات کے بعد دنیا میں موت، موت کے بعد پھر قبر میں حیات، لیکن وہ حیات مخفی ہے۔ روح کا تعلق جڑتا ہے، بندے کو حیات ملتی ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، پھر اس پر نیند طاری کر دی جاتی ہے، اس نیند کا نام اس پر موت ہے۔ تو یہ حیات بھی مخفی ہے اور یہ موت بھی مخفی ہے، اور اس پہ امت کا اجماع ہے۔ چنانچہ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 791 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں لکھتے ہیں، اتفق اہل الحق علی ان اللہ یعید الی المیت فی القبر نوع حیات قدر ما یتعلم ویتلذذ ویشہد بذالک الکتاب والاخبار والآثار۔ اہل حق کا اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ میت کی طرف قبر میں اتنی حیات کو لٹا دیتے ہیں کہ جس سے وہ کافر ہے تو تکلیف محسوس کرے اور مومن ہے تو لذت محسوس کرے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح سلطان المحدثین نور الدین علی بن سلطان المعروم اللہ علی قاری رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری شرح فکر اکبر کے اندر فرماتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِي الْمَيِّتِ النَّوْعَ حَيَاتٍ فِي الْقَبْرِ قَدْرَ مَا يَتَأَلَّمُ وَيَتَلَذَّذ۔ اہل حق کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ میت میں قبر کے اندر اس قدر حیات رکھ دیتے ہیں کہ وہ راحت محسوس کرے، اور اگر کافر ہے تو وہ تکلیف محسوس کرے۔ اب بات بڑی واضح ہوگی کہ قرآن کریم نے جن حیاتوں کی بات کی ہے وہ حیات ظاہری ہے، جس موت کی بات کی ہے وہ موت ظاہری ہے، اور قبر کے اندر جو حیات ہوتی ہے وہ حیات ظاہری نہیں ہوتی بلکہ حیات مخفی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، دلیل عقلی، یعنی آپ نص میں تعویل کریں گے اور ظاہری معنی مراد نہیں لیں گے، کیونکہ اس کے خلاف عقلی دلیل ایسی موجود ہوگی جس کی بنیاد پر ظاہری مراد لینا معنی لینے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب ظاہری معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اب ظاہری معنی نہیں لے سکتے، یعنی کسی شخص کا حقیقتاً کسی چیز پر ہونا یہ دلیل ہے اس کے جسم کی۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہوں گے؟ دلائل اور بھی بہت عقلی، میں کئی بار سمجھا چکا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں تو سوال ہوگا اللہ تعالیٰ بالکل عرش کے برابر ہے، یا اللہ تعالیٰ عرش سے بڑے ہیں، یا اللہ تعالیٰ عرش سے چھوٹے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں جتنا عرش ہے اتنا ہی اللہ ہے، آپ نے اللہ کو محدود مان لیا، اللہ تو غیر محدود ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں عرش چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اس کا معنی اللہ تعالیٰ کچھ حصہ عرش سے باہر ہے کچھ عرش کے اندر ہے، تو تقسیم ہوگی نا، تقسیم جسم کی ہوتی ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ عرش سے چھوٹے ہیں تو ہمارا تو عقیدہ اللہ اکبر کا اللہ سب سے بڑے ہیں، اس عقیدے کا کیا بنے گا؟ اب ایسے دلائل عقلیہ موجود ہیں کہ جس سے ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے۔ اللہ عرش پر ہے، فرش پر ہے، اوپر ہے، نیچے ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اللہ ہر جگہ پر ہے، مستقل اس پر میرے دلائل موجود ہیں، اور لمبی گفتگو موجود ہے آپ کے علم میں ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر میں نے مفصل گفتگو کی ہے اور 9 گھنٹے اس پر بات کی ہے، اس سے زیادہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اب ہم یہ معنی نہیں لیتے، کیوں؟ دلیل عقلی کے خلاف۔ اب تعویل کریں گے، تعویل کیا ہے؟ اور تعویل ہم نے امام بخاری فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب التوحید، باب وکان عرش الماء، فرماتے ہیں وقال مجاہد استوى اعلیٰ علی العرش،
اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یعنی اللہ عرش پر غالب ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، نہ، اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے۔ اب بات سمجھے، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ نص کا ظاہری معنی نہیں لیں گے، اس ظاہری کے خلاف دلیل عقلی ہوگی۔ اب لوگ کہیں گے تم نے عقلی دلیل پر قرآن میں تبدیلی کر دی، عقلی دلیل پر قرآن میں تعویل کر دی۔ میں کہتا ہوں بات سمجھو، دلیل عقلی سے مراد وہ دلیل عقلی ہے کہ جس کی پشت پہ دلیل نقلی موجود ہو، جس کی پشت پہ دلیل نقلی ہو، یعنی وہ دلیل عقلی جس کی مؤید دلیل نقلی ہو، اور دلیل نقلی ایک نہیں، دلائل موجود ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب اللہ کا، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ، یہ دلیل نقلی موجود ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا ورابعهم ولا خمسة الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تم تین ہو تو چوتھا اللہ، پانچ ہو تو چھٹا اللہ، تم کم ہو یا زیادہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کتنے دلائل نقلی دلائل عقلی کی پشت پر موجود ہیں، صرف دلیل عقلی مراد نہیں۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 3، بات یہ چل رہی تھی کہ ہم کسی لفظ میں تعویل کب کریں گے۔ نمبر 1، جب اس کا ظاہری معنی مراد لینا ممکن نہ ہو۔ نمبر 2، جب ظاہری معنی کے خلاف دلیل یقینی موجود ہو۔ نمبر 3، اس وقت تعویل کریں گے کہ جب لفظ میں اس معنی کی جو ہم تعویل کر رہے ہیں اس کا احتمال بھی ہو۔ اگر اس کا احتمال ہو ہی نہ تو پھر تعویل کیسے کریں گے؟ چنانچہ علامہ علی بن محمد علامدی رحمہ اللہ وفات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں لکھتے ہیں، وَأَمَّا التَّأْوِيلُ الْمَقْبُولُ الصَّحِيحُ، صحیح اور قابل قبول تعویل کون سی ہے؟ هو حمل اللفظ على غیر مدلول الظاہر منہ ما احتمال له بدلیل یعصده، لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر ایسا معنی مراد لینا کہ جس معنی کی تائید دلیل پر سے بھی ہو اور لفظ کے اندر اس دوسرے معنی کا احتمال موجود بھی ہو۔ یہ مثال میں نے پہلے بھی دی ہے، قرآن کریم کے اندر ہے یخرج الحی من المیت۔ سید علی بن محمد بن علی جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری التعریفات میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندہ کو پیدا فرماتے ہیں مردہ سے۔ زندہ سے مراد پرندہ، مردہ سے مراد انڈا۔ اللہ مردہ انڈا سے زندہ پرندہ پیدا فرماتے ہیں۔ اگر یہ معنی کریں گے تو کہیں گے قرآن کی تفسیر ہے، اور اگر یہ معنی کریں گے اللہ تعالیٰ کافر کے گھر مومن کو پیدا کرتے، ماں کافرہ ہے اور بیٹا مومن ہے، باپ کافر ہے بیٹا مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ جاہل کے گھر عالم کو پیدا کرتے ہیں، اگر یہ معنی کریں گے تو تعویل ہے۔ اب یہ تعویل جائز ہے، کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پہ مومن کو حی اور کافر کو میت فرمایا ہے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 22، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، احیاء اور اموات آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ احیاء اموات سے مراد کیا ہے؟ امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی رحمہ اللہ وفات 606 ہجری التفسیر الکبیر رازی میں فرماتے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ مثلاً آخر فی حق المؤمن والکافر، احیاء سے مراد مومن اور اموات سے مراد کافر، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری کتاب الدعوات باب فضل ذکر اللہ عز و جل حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، ذکر کرنے والا ایسے جیسے زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا ایسے جیسے مردہ ہے۔ توجہ رکھنا، یا ذکر کرنے والے کو زندہ فرمایا، اور قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 43 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں اہل علم کو اہل ذکر فرمایا۔ حدیث میں زندہ ذاکر اور مردہ ذکر نہ کرنے والا، اور قرآن کریم میں ذکر والا کس کو فرمایا؟ علم والے کو۔
تو معلوم ہوا کہ علم والے کو زندہ کہتے ہیں اور علم نہ رکھنے والے کو مردہ کہتے ہیں. تو یہ تو نص سے ثابت ہے. اس لیے اگر حی کا معنی کریں گے عالم اور میت کا معنی کریں گے جاہل تو یہ تعویل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح پرندے کو انڈے سے پیدا فرماتے ہیں کافر کے گھر مومن پیدا فرما دیتے ہیں اور جاہل کے گھر اللہ تعالیٰ عالم پیدا فرما دیتے ہیں. آپ علماء کرام موجود ہیں, آپ میری درد بری نصیحت یاد رکھ لیں. اگر کوئی شخص عالم ہوگا اور اہل علم کی عزت نہیں کرے گا اس کے گھر عالم پیدا نہیں ہوں گے, اور اگر عالم نہیں ہوگا اور اہل علم کی عزت اور قدر کرے گا اللہ اس کے گھر میں علماء پیدا فرما دیں گے. نمبر 4, مؤول اہل ہو, یعنی تعویل وہ شخص کرے جس کے اندر تعویل کی اہلیت بھی ہو. اگر تعویل کی اہلیت نہ ہو تو تعویل نہیں کر سکتا. اور علامہ علی بن محمد آمدی رحمہ اللہ فات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں بشروطہ ان یکون الناظر المتأول اہلا لذالک, اور تعویل کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تعویل کرنے والا تعویل کا اہل بھی ہو. اور اہل تعویل کون ہو سکتا ہے؟ اہل تعویل وہ ہے کہ جو 15 علوم جانتا ہو. اگر 15 علوم سے واقف نہ ہو یہ اہل تعویل نہیں ہے. 15 علوم کون سے ہیں؟ نمبر 1 لغت, نمبر 2 نحو, نمبر 3 صرف, نمبر 4 اشتقاق, نمبر 5 معانی, نمبر 6 بیان, نمبر 7 بدیع, نمبر 8 قراءت, نمبر 9 عقائد, نمبر 10 اصول فقہ, نمبر 11 اسباب نزول, نمبر 12 ناسخ منسوخ, نمبر 13 فقہ, نمبر 14 احادیث, اور نمبر 15 علم لدنی. 15 علوم ہوں پھر قرآن کریم کی تعویل کرے. ہر بندہ اٹھ کر قرآن کریم میں تعویل اور تفسیر نہ شروع کر دے. نمبر 5 تعویل ضروریات دین میں نہ ہو, یعنی تعویل وہاں نہ کرے کہ جو ضروریات دین یعنی بنیادی عقائد میں تعویل نہ کریں. بنیادی عقائد اور احکام جو تقریباً ہر بندے کے علم میں ہے وہاں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں. خاتم المحدثین علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری اکفار الملحدین میں لکھتے ہیں ان التصرف فی ضروریات الدین والتعویل فیہا وتحویلہا الی غیر ما کانت علیہ واخراجہا عن صورت ما تواترت علیہ کفر. ضروریات دین میں بے جا تصرف کرنا, ان کی تعویل کرنا, ان کا غلط معنی بیان کر کے اس کی صورت بگاڑنا اور اس کا جو مطلب امت تواتر سے سمجھتی چلی آ رہی ہے اسے ختم کرنا کفر ہے. اس کی مثال میں پہلے بھی دے سکتا ہوں. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, مرزا قادیانی خاتم النبیین کا معنی یہ بیان کرتا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں, یعنی آپ مہر لگانے والے ہیں, امتی آپ کی مہر نبوت لگتی جائے گی اور نبی بنتا جائے گا, تو یہ کفر ہے. یہ خاتم النبیین کا معنی یہ کرنا کہ آپ کے بعد نبی نہیں, نبی کا ذل آ سکتا ہے جو نبی ہوگا, نبی نہیں بروزی آ سکتا ہے جو نبی ہوگا. یہ سب وہ تعویلات ہیں جو کفر کے درجے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.